مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست قرآن کی چند ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے یہود قوم کا ذکر کیا ہے، اور اس مطالعے سے ہم یہودی سوچ کو سمجھنا چاہیں گے، یہودی فکر کو جاننا چاہیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہودی نفسیات سے تعارف حاصل کرنا چاہیں گے۔ قبل اس کے کہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں جہاں رب العالمین نے یہود کا ذکر کیا ہے، لغت کی دنیا میں اتر کر ہم یہود یا یہودیت کو سمجھتے ہیں۔ لغت میں اترنے کے بعد سب سے معروف اور سب سے مشہور جو بات ہمیں نظر آتی ہے یہود یا یہودیت کے حوالے سے، یعقوب علیہ السلام کے چوتھے صاحبزادے کا نام ہے یہودا۔ یہود انہی کی طرف منسوب کہے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایک معروف سلطنت ہے، بڑی سلطنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے گزر گئے تو یہ سلیمانی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، چونکہ یہودیوں پر مذہبی زوال آ چکا تھا، اخلاقی زوال آ چکا تھا۔ ایک ریاست یہودیہ اور دوسری ریاست سامریہ۔ ریاست یہودیہ جس اسرائیلی قبیلے کے حصے میں آئی وہ یہ یہودا ہے۔ باقی قبائل ان کا تعلق سامریہ سے تھا، لیکن اسیریا نے حملہ کر کے سامریہ ریاست کو تباہ کر دیا۔ جو اسرائیلی قبائل رہا کرتے تھے سامریہ ریاست کے اندر، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب اسرائیل سے تعلق رکھتی ہوئی دو نسلیں باقی رہ گئی، ایک یہودا کی نسل تھی اور ایک بنیامین کی نسل تھی، لیکن یہودا کے نسلی غلبے کی وجہ سے سارے اسرائیلی یہودی کہلائے جانے لگے، اور پھر اسی نسل کے جو کاہن تھے، راہب تھے، ربی تھے، ان کے خیالات، ان کے تصورات، ان کے رجحانات سے جو عقائد، مراسم اور مذہب کا ڈھانچہ بنا اسے کہا جاتا ہے یہودیت۔ اور یہ ڈھانچہ 4 صدی قبل مسیح سے لے کر 5 مسیح بعد مسیح تک بنتا رہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں بہت سارے مقامات پر کہتے ہیں الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن کر رہ گئے۔ تو معروف بات یہی ہے کہ یہودی یا یہودیت یہ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا اس کی طرف منسوب ہے۔ قرآن اور عربی زبان کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہادا یہودو، ہودن کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 یا 56 ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں اچھائی لکھ دے، بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی توبہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق یہودی بن جانے کے لیے یا یہودی مذہب اختیار کر لینے کے لیے تحودہ کا صیغہ مشتق کیا گیا، تحودہ کا صیغہ بنایا گیا، یہ ورب ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی شخص عیسائیت اختیار کر لے، نصرانی ہو جائے، اس کے لیے عرب لوگوں نے ایک صیغہ بنایا تنصرہ، کہ فلاں شخص نصرانی ہو گیا۔ لغت کے دائرے سے باہر ہم جائیں تو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے یہودیت سے متعلق، یہود قوم کے متعلق، وہ ہے ان کی بے اصول
یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے خوش فہمی قائم کر لی، لیکن وہ بے اصولی خوش فہمی ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں اسلام آسمانی مذہب، الہامی مذہب، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب آیا ہے تو یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، بے قاعدہ مذہب نہیں ہے، با اصول مذہب ہے، بے اصول مذہب نہیں ہے۔ یہ اپنے قاعدے اور اپنے اصول میں بے لاگ انصاف کرتا ہے، بے لاگ عدل کرتا ہے، نہ نسل دیکھے گا، نہ نسب دیکھے گا، نہ رشتہ دیکھے گا، نہ تعلق دیکھے گا، نہ زبان دیکھے گا، نہ چہرہ دیکھے گا۔ لیکن یہودیوں کی خوش فہمی یہ تھی، جو کہ بے اصولی تھی، کہ چونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں جانے سے کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی، دوزخ میں ہمیں جانا نہیں ہے، اور اگر غلطی سے چلے بھی گئے تو گنتی کے چند ہی دن ہم دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ رب العالمین نے ان کی یہ بے اصول خوش فہمی اس پرزور انداز میں رد کی ہے کہ کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب علم آدمی اس سے ہوشیار ہو جائے، مدہوشی سے باہر آ جائے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 کا، اور سورہ مائدہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ملے ہوئے، یا اللہ کے رسول کو رسالت ملے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 19 سال جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اللہ رب العالمین کے محبوب، اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں۔ رب العالمین نے اس کا جو جواب دیا ہے نا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منہ توڑ جواب۔ اللہ نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم خدا کے محبوب ہو، خدا کے چہیتے ہو، تو پھر رب العالمین نے دنیا کے اندر تمہیں عذاب کیوں دیا؟ یعنی اگر تمہارا یہ چہیتا پن، تمہاری یہ محبوبیت آخرت میں کام آنے والی ہے تو دنیا میں کام کیوں نہیں آئی؟ توریت کے اندر ہے، شاید یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عبرت ناک سزاؤں سے دوچار کیا۔ توریت میں ہے پوری قوم غلام بنائی گئی، پوری قوم صحرا گردی کرتی رہی، پوری قوم بیک وقت جلا وطن کی گئی، پوری قوم پر قتل عام ہوا کئی مرتبہ، بیت المقدس ان کی زندگیوں میں کئی مرتبہ ڈھا دیا گیا، پیوند خاک کر دیا گیا۔ تو اگر تم اللہ رب العالمین کے چہیتے ہو تو دنیا کے اندر یہ چہیتا پن کام کیوں نہیں آیا؟ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں کیوں دی؟ بل انتم بشر ممن خلق، یاد رکھو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم اسی طرح کے انسان ہو جس طرح کے باقی انسان دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اب اللہ کا اصول کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے سزا کا مستحق قرار پائے گا اللہ کے ہاں وہ سزاوار ہے، اسے سزا ملے گی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو شخص معافی کا حقدار ہے، معافی کا استحقاق رکھتا ہے، رب العالمین اسے معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، سب نے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ خدا را یہ جو نسل کی خوش فہمی ہے، یہ جو حسب کی خوش فہمی ہے، یہ جو تعلقات کی خوش فہمی ہم نے پال رکھی ہے، خدا را اس سے باہر آئیں، چونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جزا اور سزا کا تعلق یہ حسب نسب سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق رشتے سے نہیں ہے، بلکہ رب العالمین تو یہ دیکھے گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ عمل کی بنیاد پر یا تو کوئی شخص، کوئی قوم کامیاب ہے، یا عمل کی بنیاد پر کوئی شخص ناکام یا کوئی قوم ناکام ہے۔ یہ یہودی قوم اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بلا دلیل یہودی بنا لیا۔
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، یعنی جس میں موسیٰ عیسیٰ ہیں، سلیمان داؤد ہیں، ان سب کو انہوں نے یہودیت کا جامہ پہنا دیا بلا دلیل۔ اب دیکھیں رب العالمین کی کلاس لے رہا ہے، اور کہاں لے رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں۔ جن دوستوں کا مطالعہ ہے نا وہ جانتے ہوں گے ساری گفتگو بنی اسرائیل کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر جو سب سے بڑا انعام تھا نبوت، رسالت اور کتابوں کا، اسے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے انعام پر اجارہ داری قائم کی، اللہ رب العالمین کے احسان پر قبضہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی یہودیت کا نام دے دیا، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو بھی یہودی بنا دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، بھئی تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، یہ بتاؤ کہ ان کے مذہب کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ ان کے دین کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے یہ تم جانتے ہو؟ پھر اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے گواہی موجود ہو اور اس گواہی کو چھپا لے۔ بھائی تمہارے پاس کتابیں ہیں، توریت و انجیل، توریت و انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی یہودی تھا، ان انبیاء میں سے کوئی عیسائی تھا؟ چونکہ آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء مسلمان تھے، اور جو نظریہ، جو ڈاکٹرائن انہوں نے پیش کی ہمارے سامنے وہ کیا تھا؟ اسلام۔ تو یہودی ایک خوش فہم قوم ہے، بہت خوش فہم، یعنی آج جتنا بگاڑ دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ سب ان کی خوش فہمی ہے۔ جن لوگوں کا قرآن کا مطالعہ ہے ان کی ایک خوش فہمی آپ کو بتاؤں، پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ کن فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کن دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے، رب العالمین نے کہا کہ ان یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر خزانوں پر ان پر بھروسہ کر لو، خزانے ان کے حوالے کر دو اور ان پہ اعتماد و بھروسہ کرو تو یہ واپس کر دیں گے خزانے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے بھروسے پہ دو یہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ یہودی غیر یہودی کا ایک دینار بھی دبا کر اس لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ غیر یہودی کے بارے میں خدا ہم سے سوال نہیں کرے گا، اس کے گرے پر چھری پھیر دو، اس کے سینے پر گولی مار دو، اس کا مال ہضم کر جاؤ، خدا نہیں پوچھے گا۔ اچھا یہ صرف عوام کا عقیدہ نہیں ہے، بائبل کتاب استثناء میں اترے آپ، وہاں قرضہ اور سود کے معاملے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا فرق موجود ہے۔ توریت کی جو شرح ہے تالمود، اس میں لکھا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بھینسا کسی غیر اسرائیلی کو سینگ مار کے زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، چونکہ بھینسا کس کا تھا؟ اسرائیلی کا۔ لیکن غیر اسرائیلی کا بھینسا وہ اسرائیلی کو سینگ مار کے زخمی کر دے، اب تاوان ہے، چونکہ زخمی ہونے والا کون ہے؟ اسرائیلی۔ بات یہاں ختم نہیں ہے، کسی جگہ پر کسی اسرائیلی کو ایک قیمتی چیز مل گئی تو وہ اسرائیلی پہلے یہ جج کرے گا، دیکھے گا کہ آس پڑوس کی آبادی کون ہے، اسرائیلی ہے یا غیر اسرائیلی۔ اگر آس پڑوس کی آبادی اسرائیلی ہے تو تالمود کے مطابق وہ اعلان کرے گا کہ یہ قیمتی چیز کس کی گر گئی ہے، لیکن آس پڑوس کی آبادی غیر اسرائیلی ہے تو اب وہ اسرائیلی اعلان کرنے کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی جیب میں اسے قیمتی چیز کو ڈال سکتا ہے۔ کن ہواؤں میں اڑتے ہیں، کن فضا میں اڑتے ہیں، یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کی وہ خوش فہمی جو بے اصولی ہے اور بے قاعدہ ہے۔ لیکن ہمارا خالق، ہمارا مالک بے اصول نہیں ہے، بے قاعدہ نہیں ہے۔ بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ یہودی قوم انتہائی گستاخ قوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر پستی کا شکار ہے۔ ان کی ذہنی پستی کا عالم یہ ہے، نہ یہ خدا کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ رسولوں کو چھوڑتے ہیں، نہ مقدس کتابوں کو بخشتے ہیں یہ۔ اچھا جو بھی قوم
پس ذہنیت ہوگی نا، اس کی زبان ہمیشہ بے لگام ہوتی ہے، وہ ٹھٹا اڑانے میں بھی نہ موقع دیکھے گی نہ وقت دیکھے گی۔ جب زبان کو وہ آزاد چھوڑے گی تو سامنے والے کی پرسنالٹی اس کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھے گی۔ تو یہ پس ذہنیت قوم ہے۔ ایک آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، اب غور کیجئے گا شہنشاہ کائنات کے بارے میں یہودی ذہنیت کیا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہی بات دوسرے لفظوں میں سورہ آل عمران میں موجود ہے، آیت نمبر 181۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان یہودیوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تھا کیا معاملہ؟ مدینہ کے اندر اہل اسلام کے ساتھ یہودی بھی رہا کرتے تھے، جنگی حالات تھے، ہنگامی حالات تھے۔ اس زمانے میں جہاں خون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے مستقل جہاد اور قتال کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ جہاد بالنفس بھی تھا، جہاد بالمال بھی تھا، مال خرچ کرنے کے حوالے سے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا تھا، ابھارا جا رہا تھا۔ تو یہودی اس موقع پر کہتے تھے کہ دیکھو اہل اسلام کا جو خدا ہے وہ نعوذ باللہ منگتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، وہ چندوں کی اپیل کر رہا ہے۔ بھائی ان اہل اسلام کے خداؤں کے مقابلے میں تو ہم بہتر ہیں، ہم مالدار تو ہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، ہم چندے کی اپیل تو نہیں کرتے۔ تو جب کوئی شخص غیر سنجیدہ ہو، کوئی قوم غیر سنجیدہ ہو، تو مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی جب اس کی زبان بولنے پر آتی ہے تو بے لگام بولتی ہے۔ اب دیکھیں محمد رسول اللہ کا ظرف، اپنی محفل میں یہودیوں کو آنے کی باقاعدہ آپ نے اجازت دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں بھائی، 3 قبائل مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، بستے تھے، آ سکتے ہیں یہودی۔ اب یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں آتے اور منہ در منہ فیس ٹو فیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کیا کرتے تھے۔ اب مطالعہ کریں سورہ نساء، یہ بھی مدنی صورت ہے اور غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ کچھ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، کیا شاندار کلام ہے، کیا خوب کہا، مکرر جناب دوبارہ یہ بات کہی ہے، کیا نکتہ آپ نے بیان کر دیا۔ بالکل عربوں کے ہاں بھی اس طرح مجلسی الفاظ تھے، سمینا واتانا، اسما غیر مسمعین، راعینا۔ مقصد کیا ہوتا ہے مجلسی الفاظ کا؟ متکلم جو گفتگو کر رہا ہے اس کو داد تحسین دینا، مخاطبین کی طرف سے اظہار قبولیت اور سامعین کی طرف سے اظہار ذوق اور شوق۔ اب یہودی آتے ہیں اور وہ مجلسی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے زبان کو گھما کر اس طرح ادا کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحسین نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے رسول کی تقبیح ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے رسول کی توہین ہوتی۔ یہ تو ہمارے رسول ہیں نا، جن کو یہودیوں نے دلی طور پر اپنا نبی تسلیم ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے نبی ہیں نا، جن پر توریت نازل ہوئی، جس توریت کو، بائبل قدیم کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اپنے سینے سے لگائے گھومتے پھرتے ہیں۔ اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی نبی کتنا سنجیدہ انسان ہوا کرتا ہے، نبوت اور رسالت کتنا سنجیدہ اسٹیج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہا ہے خدا کا نام لے کر، خدا کا حوالہ دے کر۔ تو یہودی بس ذہنیت قوم ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قرآن نے ہمیں ہوشیار کر دیا تھا کہ یہ با اعتماد قوم نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، لیکن وہ بھروسہ اندھا بھروسہ۔ نبی اسلم مکہ سے مدینہ آئے، اس وقت مدینہ کے باہر یا مدینہ کی سرحد پر، اس وقت کا جو مدینہ شہر تھا، 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایگریمنٹ کیا، آپ نے ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا تھا کہ جناب ہم دونوں اپنے اپنے مذہبی عقائد پر رہتے ہوئے پرسکون انداز میں رہیں گے اور مدینہ کا دفاع دونوں مل کر کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ عہد کی خلاف ورزی ہوئی۔ پہلے اللہ کے رسول نے بنو قینقاع کو نکالا، پھر بنو نذیر کو نکالا، پھر بنو قریظہ کو نکالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا، خیبر فتح کرنے کے بعد خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا بھائی جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں رکھیں گے، جب چاہیں گے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے حالات پیدا ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ جناب یہ یہودی اپنے درمیان جگہ دیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے صحابہ کو اعتماد میں لیا اور خیبر سے بھی انہیں جلا وطن کیا۔ جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہوں گے جنگ عظیم اول سے پہلے جرمنی میں یہودیوں کو وہی اثر و رسوخ حاصل تھا جو آج امریکہ میں اثر و رسوخ حاصل ہے۔ جس طرح سیاہ سفید کے مالک ہے نا آج امریکہ میں جیوش، جنگ عظیم اول سے پہلے جرمنی میں ان کی یہی پوزیشن تھی۔ پھر انہوں نے کیا آفتیں مچائی ہوں گی جرمن میں۔ یہ جو ہٹلر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیا، چلے 6 ملین نہ مارے، 2-3 ملین کے ساتھ تو ایسا کیا ہوگا نا۔ کیوں کیا گیا ہوگا؟ ریزن کیا ہوگا؟ وہ انسان دشمن نہیں تھا ورنہ ہم مسلمانوں کو مارتا۔ وہ انسان دشمن نہیں تھا، وہ یہودیت دشمن تھا۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں اپنے پر پرزے پھیلانا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہودی کبھی بھی قابل اعتماد قابل بھروسہ قوم نہیں رہے۔ بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو یہود خوش فہمی اور یہودی ذہنیت کی پستی ہے۔ یہودی قوم حق دشمن قوم ہے، علم دشمن قوم ہے، عقل دشمن قوم ہے، فطرت دشمن قوم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہم مسلمانوں کو باور کروائی۔ سورہ مائدہ میں اترے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ ایک قرآن کے پڑھنے والے، ایک قرآن کے قاری، تو پائے گا اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے اور مشرک ہے۔ اب ہم نزول قرآن کے زمانے میں اترے، پھر تفسیر دیکھیں، پھر اپنے زمانے میں آ جائیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف مشرکین عرب کھڑے ہو گئے، یا اسماعیلی عرب کھڑے ہو گئے، یا مشرکین مکہ کھڑے ہو گئے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بنی اسماعیلی مشرکین، یہ مشرکین عرب وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی باقاعدہ نبی نہیں آیا۔ ان اسماعیلی مشرکین کے پاس باقاعدہ کوئی الہامی کتاب موجود نہیں تھی۔ لیکن یہود یہ وہ قوم ہے جن کے پاس تسلسل کے ساتھ انبیاء آئے ہیں، جن کے پاس الہامی کتاب موجود تھی، آسمانی کتاب موجود تھی۔ بھائی یہ یہود چاہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آتے تو کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے اپنے دل میں کچھ تو جگہ رکھتے۔ لیکن ان یہودیوں نے اسلام اور اہل اسلام کے مقابلے پر اسی دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ دشمنی کا مظاہرہ مشرکین عرب کر رہے تھے، مشرکین بنی اسماعیل کر رہے تھے، مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ ان کی ہٹ دھرمی آپ پڑھیں سورہ نساء میں، یہودیوں نے کہا کس کے لیے؟ مشرکین عرب کے لیے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ چونکہ مسلمان بھی کون تھے؟ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے نا، وہ بھی عرب لوگ تھے۔ اب یہودی کہہ رہے ہیں مشرکین عرب کے لیے کہ یہ ہدایت پر ہیں بنسبت کس کے؟ اہل ایمان کے۔ یعنی اہل ایمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ صحیح راستے پہ کون ہے؟ مشرکین عرب۔ یہ کہنا تھا یہودیوں کا۔ ایسی اسلام بیزاری اور اہل اسلام سے ان کی بیزاری کا عالم تھا۔ لیکن ایک بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں آگے بڑھتے ہوئے، اسی آیت میں آگے جا کے کہا گیا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ اگر یہودی سب سے بڑا دشمن ہے اسلام اور اہل اسلام کا، تو ان کے مقابلے میں
جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ اسلام اور اہل اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج کے اہل کلیسا کے بارے میں نہیں کہی ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو نصارہ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خلیفہ راشد گزرے ہیں شمعون صفا، اس کے ماننے والے تھے۔ آج کے جو اہل کلیسا ہیں نا، یہ سینٹ پال اس کے عقائد کے پیروکار ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، کفارے کا عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، آج پھر وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن باقاعدہ ہمیں بتاتا ہے، ہم مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب چاہے مشرکین ہوں، جیسا کہ آج ہندو ہے، چاہے اہل کتاب ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں۔ لیکن جب اسلام اور اہل اسلام کی بات آتی ہے، یہ اپنے اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر ایک مخصوص پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، قرآن نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کریں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائیت کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا یہودیت کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ کہتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات مشرکین نے کہی۔ یعنی اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں۔ مشرکین اہل کتاب کا رد کر رہے ہیں، اہل کتاب مشرکین کا رد کر رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام اور اہل اسلام کی بات آتی ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، بھئی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ تو اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے دشمن، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک مخصوص پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ اہل اسلام اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اس چیز کو جس دن ہم نے سمجھ لیا اس دن بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے، دوست بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں نا، وہ بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے غم گساری ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہونا چاہیے، ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے پسیجہ وہ ہونا چاہیے، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے سمندر ہونا چاہیے، ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے کائنات ہونا چاہیے۔ کمثل الجسد، جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے۔ ہمارے رسول نے تو اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ میری ملت، میرے ماننے والوں میں 3 افراد ہوں، ان 3 میں سے 2 آپس میں سرگوشی کریں، تیسرے کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جس تیسرے کو چھوڑا ہوگا وہ غمگین ہو جائے گا ان 2 کی سرگوشی سے۔ یہ تک ہمارے رسول نے پسند نہیں کیا۔ ترمذی اور سنن بہیقی کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اے میری ملت کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون بہتر ہے اور کون شریر ہے؟ اب نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود صحابہ میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم میں کون بہتر ہے اور کون بدتر ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی بات دہرائی۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول اخبرنا بخیرنا من شرنا، اللہ کے رسول بتائیے ہم میں بہتر کون ہے بدتر کون ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی، دوستو جب تک اللہ کے رسول کی حدیث کا مطالعہ آپ پوری امت کو سامنے رکھ کر نہیں کریں گے اس وقت تک گہرائی نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک رسول کی بات کا وزن محسوس نہیں کر سکیں گے آپ۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ہر شخص وہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول نے حدیث میرے لیے کہی، ہر جماعت، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات اللہ کے رسول نے اس کی جماعت کے لیے، اس کے مسئلہ کے لیے کہی ہے، حالانکہ رسول جو بات کر رہا ہے وہ اپنے تمام ماننے والوں کے لیے کر رہا ہے، وہ 180 کروڑ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے، وہ دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں رہتے ہوئے کلمہ پڑھنے
والے کے لیے کہہ رہا ہے. جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کا الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پوری امت کے لیے ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کوئی فرقے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جماعت اور تنظیم کی کتاب نہیں ہے. محمد الرسول اللہ نے جو اس کی تفصیل کی ہے، اس کی تشریح ہمارے سامنے کی ہے، وہ کسی جماعت کو مد نظر رکھ کر نہیں کی ہے، امت کو مد نظر رکھ کر کی ہے. تو رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ امت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سے کون بہتر ہے کون بدتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے محفوظ رہا جائے. اور تم میں بدتر شخص وہ ہے لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس سے نہ بھلائی کی امید رکھی جا سکے اور نہ جس کے شر سے محفوظ رہا جا سکے. تو ملت کو ایک ہونا ہے. چونکہ ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں کئی جمعوں سے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسئلہ فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس میں سارا قصور مسلم دنیا کا ہے، باہر سے کوئی نہیں آیا. بہت سارے دوست بیٹھے ہوں گے، یہودی پروٹوکولز آپ نے پڑھے ہوں گے نا. سب سے پہلے یہودی پروٹوکول جو منظر عام پر آئے تھے وہ 1902 میں 2 روسی اخبارات نے یہودی پروٹوکول شائع کیے تھے. یہودی پروٹوکول کی ڈاکٹرائن ہے کیا، نظریہ ہے کیا؟ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا. 24 پروٹوکول ہیں، مطالعہ کریں آپ. پروٹوکولز کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے دنیا کے اندر یہ جو اقتصادی جنگ بپا ہے اس کے پیچھے یہودی ذہن یہودی سرمایہ ہے. اسی لیے مجھ جیسے طالب علم نے کورونا کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا. جس طرح میڈیا نے پیش کیا میں نے کبھی سنجیدہ نہیں لیا. اس کے پیچھے یہودی سرمایہ تھا، اس کے پیچھے یہودی ذہن تھا. آپ کے پاکستان کے میڈیا کو اربوں نہیں کھربوں روپے دیے گئے کورونا کو زندہ رکھنے کے لیے. تو آج جو اقتصادی جنگیں بپا ہیں اس کے پیچھے یہودی ذہن یہودی سرمایہ. عالمی جنگیں جو رونما ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہودی ذہن یہودی سرمایہ. یہ جو مذہبی جنگیں مذہب کے نام پر کھڑی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن ہوتا ہے. یہ جو پاور آف گولڈ ہے، سونا کس کے پاس ہے؟ یہ جو پرنٹ میڈیا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. یہ جو آپ میڈیا کے توسط سے ریلیجن کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، اپنے مذہب کو، مذہب کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. میٹیریلزم، مادہ پرستی بڑھتی چلی جا رہی. داڑھی ہوگی مادہ پرستی ہوگی، پگڑی ہوگی مادہ پرستی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، تسبیح کے دانے پھیرے جا رہے ہوں گے، مادہ پرستی ہوگی. یہ جو مادہ پرستی مذہب پر غالب آئی یہ یہودی پروٹوکول ہے. یہ جو آمریتیں ہیں جنم لیتی ہیں موقع موقع پر، پاکستان کے اندر 3 آمریتیں آ چکی ہیں، ان کے پیچھے یہودی پروٹوکول ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کیپٹلزم، اس کے پیچھے یہودی ذہن یہودی سرمایہ. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا، اس کے پیچھے بھی یہودی پروٹوکول یہودی ذہن. آخر یہ کوئی اتفاقی بات تو ہے نہیں کہ کارل مارکس وہ یہودی تھا. اس کے جو 2 دست و بازو تھے لینن اور ٹراسٹسکی وہ بھی کیا تھے؟ یہودی تھے. اور روس کے اندر کمیونزم کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور کرنے والا جوزف اسٹالین وہ بھی یہودی تھا. ہم سمجھ نہیں سکے دوست، انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی. قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے، قرآن پڑھنے کے بعد ہم اپنی منصوبہ بندی نہیں کر سکے. تو کمزور کون ہے؟ ہم. خامی کس کی ہے؟ ہماری. خلا کہاں ہے؟ ہمارے درمیان. گیپ کہاں ہے؟ ہمارے درمیان. میں اپنی بات کے اختتام پر آ چکا ہوں، دماغ حاضر رکھیے گا دوست. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو خوش فہمی میں مبتلا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی ذہنی حوالے سے پستی کا شکار ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا یہودی حق دشمن قوم ہے. یہ ساری باتیں قرآن کی روشنی میں سمجھ لینے کے بعد اب اللہ رب العالمین اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، 180 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں سے، ملت اسلامیہ کی عوام سے، ملت اسلامیہ کے رہنماؤں سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے آپ. سورہ مائدہ آیت نمبر 51. اب یاد رکھیے سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے بعد.
اللہ کے رسول کو نبوت ملے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 19 سال. اب رب العالمین نبوت کے 19ویں سال کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن یہاں بات اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں. قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے جرنلی علی الاطلاق یہود و نصارہ کو دوست بنانا منع نہیں ہے، علی الاطلاق منع نہیں ہے. من دون المؤمنین، اسلام اور مسلمانوں کے مقابل یہود و نصارہ کو دوست بنانا منع ہے. یعنی اگر حالات اچھے ہیں، حالات بہتر ہیں، سازشیں نہیں ہو رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے کا دشمن کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی انہیں گلے لگایا ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں بھی یہودی آئے ہیں، ڈیلیگیشن آئی ہے یہودیوں کی، سب کچھ ہوا ہے. من دون المؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اسلام اور اہل اسلام کے مقابل میں اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو اسلام کو پیچھے چھوڑ کر رکھے گا، جو مسلمانوں کو دیوار سے لگا کر یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا، وہ انہی میں سے ہے. اب غزہ پر اسرائیلی حملے کے 34ویں دن سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس ہوا. جس نے اس کی رودات پڑھی ہے وہ جانتا ہے مسلم دنیا کے سربراہوں کا یہ اجلاس نشستند، گفتند، برخاستند، اس کے بعد ٹائی فش کچھ بھی نہیں تھا. یعنی مسلم دنیا کے رہنما جمع ہوئے، 57 اسلامی ریاستوں کے رہنما جمع ہوئے، اور وہ صرف اسرائیل کی مذمت کرتے رہ گئے، عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے رہ گئے، عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے رہ گئے. اللہ کے بندوں، کس کو نہیں معلوم یہودیت کا خنجر فلسطین میں گھونپنے والا کون ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، لیگ آف نیشن، UNO، انہی سے تقاضے کر رہے ہو آپ. میں تو سوچ رہا ہوں کل قیامت کے دن کس طرح مسلمانوں کے یہ سربراہ رسول کا سامنا کریں گے، خدا کو منہ دکھائیں گے. 11,500 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے، 30,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے، 3,000 سے زیادہ معصوم بچے، 2,000 سے زیادہ خواتین. کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگی اقدام کریں، آپ جنگ چھیڑ دیں، لیکن کم سے کم کوئی سیاسی اقدام تو کر سکتے تھے آپ، کوئی معاشی قدم تو اٹھا سکتے تھے آپ، کوئی سفارتی قدم تو اٹھاتے. دوستو کون نہیں جانتا، اللہ کی قسم ماحول بنا ہوا ہے سیاسی اور سفارتی. ٹھیک ہے ممالک کے حکمراں فلسطین کے مسئلے میں فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن کسی بر اعظم میں جھانک لیں آپ، کسی ملک کو کھنگال لیں آپ، رائے عامہ کس کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے ساتھ. کالا کس کے ساتھ ہے؟ گورا کس کے ساتھ ہے؟ عربی کس کے ساتھ ہے؟ اجمی کس کے ساتھ ہے؟ یہودی کس کے ساتھ ہے؟ عیسائی کس کے ساتھ ہے؟ ہندو کس کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے ساتھ. انسانی مسئلہ ہے. چونکہ اس وقت فلسطین کے اندر کوئی اسرائیل حماس جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی ہو رہی ہے، پوری دنیا چیخ رہی ہے. اس رائے عامہ کو اسلامی دنیا اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکی، نہ سیاسی سطح پر نہ سفارتی سطح. افسوس ہے، اللہ کی قسم کیا منہ دکھاؤ گے؟ سب سے بڑی ذمہ داری عربوں کی تھی. بھائی نبی براہ راست تمہارے اندر آیا، کتاب تمہاری زبان میں ہے، مسلمانوں کا مرکز بیت اللہ تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری تھی. لیکن ہمیں نظر آتا ہے سب سے زیادہ عیاشیوں میں تم ہی مگن ہو. ہم پاکستانیوں کو ایک بےہودہ سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. وہ جو پاکستانی سیاست پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے سندھ میں MQM کے قدم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلوچستان میں باپ پارٹی کے قدم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنوری 2024 میں جو انتخابات ہوں گے حکومت کس کی بنے گی، کس کے ڈکٹیشن پہ، سب معلوم ہے. ہم بیوقوف بنے ہوئے وہاں، ہمیں وہاں لگایا ہوا ہے. یہ وقت تھا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا چہرہ دکھاتا مسلم دنیا کا، مسلم دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کرتا، فلسطین کے حوالے سے مسلم دنیا کو متحد کرتا. ہو ہی نہیں رہا یہ کام. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
چاہے ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے ممبر و محراب ہو، ایک کام ہونا چاہیے دوست، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت بین الاقوامی مسلمان بنایا جائے، یعنی ہماری سوچ بین الاقوامی ہو، ہماری فکر بین الاقوامی ہو، ہماری تعلیم بین الاقوامی ہو، ہمارا مالیاتی نظام بین الاقوامی ہو، ہمارا جو اداراتی معاملہ ہے وہ بین الاقوامی ہونا چاہیے، ہماری نشر و اشاعت بین الاقوامی ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، بین الاقوامی ذہن بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو انشاءاللہ جاری ہے، آئندہ جمعے مزید اسی یہودیت پر، قوم یہود پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔